السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ معزز سامعین اکرام، تمام امور میں ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ، پوری سرزمین پر صرف یہ ایک بندہ ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، اب اس بندے کو بھی لوگ مل کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ، اپنی مدد کو اس کے سامنے پیش کرو، اگر وہ تمہاری مدد کو قبول کر لے تو میری طرف سے تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بارش کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں بارش برسا کر کے اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور وہ بہترین کارساز، بہترین نگران ہے۔ اس کے بعد میں ہواؤں کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس نے بھی اپنی مدد کو پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ہواؤں کو چلا کر کے آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو بھی وہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کی مدد کے لیے پہنچے تو ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دے دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ساروں کی مدد کو
قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا، کونی بردا و سلاما، سلامتی کے ساتھ میں ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو جب حالات مخالف نظر آتے ہیں، ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ حالات سے گھبرا جائیں، بلکہ حالات جیسے کیسے بھی ہو جائے، جس زمانے کے اندر بھی ہو، ایمان والے کی نظر اپنے اللہ پر ہونی چاہیے، اور اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رہنا چاہیے کہ میرا رب ان حالات کے اندر میرے لیے راستہ نکالنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جس وقت مدینے میں تھے، اور مشرکین عرب نے اپنے ساتھ سارے قبائل کو، اور یہودیوں کے جتنے قبائل مدینے کے اندر تھے ان سب کو بھی اپنے ساتھ ملا کر کے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ اتنا بڑا لشکر جس کے اندر عرب کے سارے ہی قبائل آپ کے خلاف میں مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینے کے جو یہودی آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، عہد شکنی کر کے، وہ بھی جا کر کے ان کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ آپ ان پر حملہ کرنے سے رک جائیے، مقابلہ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ گھبرانے کے بجائے، اپنے ارادے کو ملتوی کرنے کے بجائے، قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان خبروں کو سن کر کے صحابہ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ لشکر اور یہ خوب سنور کر کے حملہ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جانا، یہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے کا کامل یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حالات سے گھبرانا ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے، دار الاسباب بنایا۔ جب تک آدمی اسباب کو اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک کام بنیں گے نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میری ایک اونٹنی ہے، کیا میں اس کے پیر میں رسی باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کروں کہ یہ اب محفوظ رہے گی، یا رسی باندھے بغیر ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں کہ اللہ اس اونٹنی کو اسی جگہ پر محفوظ رکھے گا اور یہ اونٹنی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے رسی باندھو، پھر اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر توکل کرو کہ اب اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ آدمی کا کام ہے، ان اسباب کے اندر فائدے کا ڈالنا یا نقصان کا ڈال دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا، تو یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات کے اندر نظر دوڑاؤ تو ہم کو نظر آتا ہے آدمی روزی کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے گھر میں نہیں بیٹھتا، بلکہ باہر نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، آفس جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ اب اس محنت کے نتیجے میں اللہ مجھے روزی دے گی۔ یہ ہے توکل، اسباب کا اختیار کرنا۔ ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اللہ کی قدرت۔
اسباب کے بغیر اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. جیسے کہ دنیاوی طریقہ تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی اور ایک عورت جب ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت حضرت مریم کے کسی آدمی سے ملے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن دنیا کے اندر اللہ کی سنت چلتی ہے اور قدرت کے مظاہرے کبھی کبھی ہوتے ہیں تاکہ بندوں کو یہ احساس بار بار دلایا جاتا رہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں، کہ جب سبب رہے گا تب ہی وہ چیز ظاہر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی سبب کے دنیاوی اسباب کے محتاج نہیں ہے. یہ دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا یہ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر فرماتے ہیں. ایک ایمان والے کا یہی ایمان ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے واسطے کوشش کرنے اور جد و جہد کرنے کا حکم فرمایا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور پھر اس آیت کے اندر اپنی کوشش، قوت اور طاقت جس قدر بھی ہو سکے استعمال کر کے اپنے مذہب کی حفاظت کا فریضہ اور اس کا حکم اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. قوت اور طاقت کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری شکلیں، فوج کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے اور جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں. اور جن ممالک کے اندر جمہوری نظام حکومت ہے وہاں پر ووٹ یہ بھی ایک طاقت کا ذریعہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی کسی کو حکومت کی کرسی پر بٹھا سکتا ہے، تو کوئی ووٹ کی تلوار کے ذریعے سے حکومت کی بلندیوں سے پستی اور ذلت میں اس کو ڈال سکتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے. اس ماحول کے اندر جبکہ ہر طرف مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور پھر قبرص طاقتیں مسلمانوں کو دبانے کی، ان کے حقوق کو ضائع کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ ان کا میدان پلٹ سکتے ہیں. بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں جو نہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. یہ جو انتخابات اب ہونے والے ہیں، جو الیکشن ہونے والا ہے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اگر اس وقت میں کاہلی برتیں گے تو پھر نہ میں اس بات کی شہادت اور گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آگے چل کر کے جو نظام ہندوستان کے اندر ہمارے ملک میں چلایا جائے گا، جو دستور یہاں پر نافذ کیا جائے گا، اس کے تحت رہتے ہوئے میرا ایمان اور آپ کا ایمان، آپ کی نسلوں کا ایمان، اس کا کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے بڑے علماء جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دستور ہندوستان کے اندر نافذ ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہوں گے. آپ کے ایمان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں رہے گا. ایمان والے کا ایمان کے ساتھ میں اس زمین پر رہنا مشکل کر دیا جائے گا. اسی لیے ابھی ایک موقع ہے، اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیجیے. جو لوگ اس سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جگائیے، اس کی اہمیت کو سمجھائیے. اور پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کے اندر محدود ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ جو ووٹ کا معاملہ ہے یہ بھی دین کے ہی حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس کی بھی کئی ایک حیثیتیں ہیں، لوگ اس کو نہیں جانتے. اس کی وجہ سے وہ لوگ ووٹ کے سلسلے میں بے خبر ہیں، کوتاہی برت رہے ہیں.
اس کے سلسلے میں ہر ایک کو ہوشیار ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک حیثیت تو شہادت اور گواہی کی ہے۔ آدمی ایسے امیدوار کے لیے اپنی گواہی، اپنا ووٹ دے جس سے آگے چل کر کے ساری قوم کا، پورے ہندوستان کا فائدہ نظر آ رہا ہو، جس سے فائدہ ہونے کی امید ہو، ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ گواہی اور شہادت جو ہو وہ سچے آدمی کے حق میں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گواہی جو دیں گے انصاف کے ساتھ میں۔ انصاف یہی ہے کہ آپ کا ووٹ ایسے ممبر کو جانا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ صرف ایسے آدمی کے لیے ووٹ دے دینا کہ جس سے آپ کے تعلقات ہیں، اگرچہ کہ وہ نااہل ہے لیکن تعلقات کی بنیاد پر، محلے میں رہتا ہے اسی لیے، یا وہ پارٹی ہم کو پسند ہے اسی لیے نہیں۔ اگر آپ اس بنیاد پر ووٹ دیں گے، اگرچہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ گناہگار شمار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی۔ گواہی تو سچی ہونی چاہیے، اور پھر یہ جھوٹی گواہی کا گناہ تو آئے گا، ساتھ میں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملت کے ساتھ میں غداری ہے، کیونکہ آپ نے ایسے آدمی کو ووٹ دیا ہے، اپنی شہادت ایسے آدمی کے حق میں دی جو اس کا اہل ہی نہیں تھا، جو اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ یہ فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور پھر اگر غلط گواہی دیں گے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، گناہ آپ پر لکھا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، آپ کو پتا ہے کہ ایک پارٹی کا آدمی اس قابل ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کر سکتا ہے، جو وعدے اب کر رہا ہے آگے چل کر ان وعدوں پر پورا اترے گا، ہمارے جو حقوق ہیں ان سب کو ادا کرے گا، لیکن پھر بھی آپ نے دوسرے ممبر کو ووٹ دے دیا تو گویا کہ آپ نے شہادت کو چھپا دیا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی گواہی کو چھپا دیتا ہے اس کا دل برائی سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل خراب ہے، یہ میں نے قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ بات فرمائی کہ جو آدمی گواہی نہیں دیتا، بہت سارے مسلمان جو ووٹ دینے نہیں جا رہے ہیں وہ یہ بات سنیں، جو آدمی گواہی دینے نہیں جاتا بلائے جانے کے باوجود، اب جگہ جگہ پر پولنگ بوتھ لگائے جا رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں جا کر کے وہاں ووٹ ڈالو، دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں قریب میں آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور ایک تاریخ بھی متعین کر دی گئی جب آپ کو بلایا جا رہا ہے فلاں تاریخ پر، لیکن پھر بھی آپ ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں، کسی آدمی کے جو کہ حقدار ہے اس کے حق میں شہادت دینے سے، گواہی دینے سے انکار کر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گویا کہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ گواہی کرنے نہ دینے والوں کو اللہ کے رسول نے جھوٹی گواہی دینے والوں کے ساتھ میں شمار فرمایا۔ اسی لیے ووٹ ضرور ڈالیے، اس سلسلے میں کوتاہی مت کیجیے۔ جو آدمی جس علاقے کا رہنے والا ہے، آپ کا اس علاقے میں نہیں ہے، آپ کسی اور اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے ڈالیے۔ اس الیکشن کے اندر ہر مسلمان کا ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ تو ایک حیثیت میں نے آپ کو بتائی ووٹ کی، اس کے علاوہ دوسری ہے سفارش۔ آپ کا ووٹ سفارش کی حیثیت رکھتا ہے، گویا کہ آپ اپنا ووٹ ڈال کر کے الیکشن کمیشن کو یہ سفارش کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو ہمارا نمائندہ بنائیے۔
اور پھر سفارش کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کی اچھائی میں سے آپ کا بھی حصہ رہے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کی برائی میں سے آپ کا بھی حصہ رہے گا۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ جو آدمی قابل ہے، جو آدمی اہل ہے، اور جو آدمی صلاحیت مند ہے، جو نظام حکومت کو چلا سکتا ہے، پورے ملک کے چلانے کی قابلیت اس کے اندر ہے، جو کسی کے حق کو نہیں مارتا، پوروں کے حق کو پورا ادا کرتا ہے، ٹھیک ان کا حق ان کو دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو ووٹ ڈالنا گویا کہ اس کے حق میں سفارش ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی نااہل ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، اور اس کے ہاتھ کے نیچے کے جتنے لوگ ہیں ان کا ظلم، ان کی زبانیں کسی ایک کے خلاف میں چلتی رہتی ہیں، کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کے، تو پھر ایسے کے حق میں سفارش کریں گے تو پھر اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ ہم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ جو اقتدار میں آئیں گے ہمارے سفارش پر، اس کے بعد جو فیصلے لیں گے، اچھے فیصلے لیں گے، مخلوق کو فائدہ ہوگا، تو اس فائدے میں، اس اچھائی میں، اس نیکی میں، اس میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی ملے گا۔ اور اگر کچھ برے فیصلے لیں گے، کسی کو ناحق ستایا جائے گا، تو اس ستائے جانے میں جو گناہ ہوا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا، آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے۔ اور تیسری حیثیت آپ کے ووٹ کی یہ ہے کہ آپ گویا کہ اپنے سارے امور جو ملک کے اندر نظام چل رہا ہے، اس نظام کو سنبھالنے کے لیے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کر کے اس کو اپنا وکیل، اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو ملکی نظام ہے اس میں تم ہمارے وکیل بن کر کے، ہمارے نمائندے بن کر کے، ہمارے لیے جو بہتر ہے تم اس کا فیصلہ کرو۔ گویا کہ ہم نے ایک کو مل کر کے، سب نے مل کر کے ایک کو اپنا وکیل بنا دیا۔ اگر کسی آدمی کا شخصی معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، اور اس معاملے میں آدمی نے کسی کو اپنا وکیل بنایا ہے، اور اس وکیل نے جو بھی فیصلہ لیا ہو، نفع کا یا نقصان کا، تو اس کا جو نفع ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا وہ ہماری ذات تک رہے گا، اس لیے کہ معاملہ ہماری ذات کا تھا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے الیکشن کا، یہ معاملہ ہماری ذات کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے کسی ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ اور اپنا وکیل منتخب نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے آگے عہدے میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد میں اس کا ظلم بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں چونکہ ہماری وکالت سے وہ عہدے پر آیا ہے، اب اس سے جو نقصان پہنچے گا وہ صرف ہماری ذات تک نہیں رہے گا، بلکہ ہماری پوری قوم کو اس کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ، ایسا اپنا وکیل بناؤ جو ہمارے لیے کام کر سکتا ہے، ہمارے بارے میں سوچتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ ایسے آدمی کو اپنا ووٹ پہنچاؤ تاکہ مسلمان قوم محفوظ رہے، ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا، بعد والوں کا ایمان سلامت رہے۔ اسی لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال۔ بہت سارے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے علاقوں میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن ووٹ کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ یہ بھی رشوت ہے۔ ایک تو یہ کہ پیسے لے لیا، اور دوسرا کسی ظالم کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا، جھوٹی گواہی کا گناہ تو آئے گا، رشوت کا بھی گناہ آ جائے گا۔ اسی لیے ووٹ کے لیے پیسے لے کر کے کسی خاص پارٹی کو ووٹ دینا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی پیسے لے کر کے ووٹ دیتا ہے تو اس پر گناہ ہوگا۔ یہ تو ظاہری اسباب ہے سیاسی میدان کے پلٹنے کے، ہمارے حق میں ہونے کے، ہمارے خلاف میں ہونے کے، ووٹ کا ڈالنا یہ ظاہری ایک سبب ہے۔
روحانی سبب بھی ایک ہے کہ جب تک مسلمان قوم اپنے اللہ کو راضی نہیں کرے گی، جب مسلمان قوم اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، بے حیائی عام ہو جائے۔ ایک زمانے میں ماں بہنیں جو پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی تھیں، آج بے حیائی کے ساتھ میں بے پردہ ہو کر کے بازاروں کی اور سڑکوں کی زینت بن رہی ہیں، اور پھر آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی جو حیا تھی وہ ختم ہو گئی۔ شراب عام طور پر پی جانے لگی، زنا عام ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ امت جس وقت آخرت کو بھول کر کے اپنی دنیا کے پیچھے لگ جائے اور دنیا کو سب سے بڑی چیز سمجھنے لگے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس امت پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کریں گے۔ تو اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی بدلنا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ان چیزوں پر اثر پڑتا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ اپنا ووٹ ڈال دینے سے حالات بدل جائیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی، نہیں، اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بدلو، تب جا کر کے آسمان سے اللہ کے پاس سے اترنے والے فیصلے ہمارے حق میں بدلیں گے۔ اور ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جو خاص دعا ربنا لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اے اللہ ہم پر کوئی ایسا ظالم مسلط مت کیجئے جو آپ سے ڈرنے والا نہیں ہے اور ہم پر رحم نہیں کرتا، ایسے کسی ظالم حکمران کو ہم پر مسلط مت کیجئے۔ ان دعاؤں کا آدمی اہتمام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو کام کرنے والا ہے ایسے سیاسی آدمی کو اقتدار پر لائیں گے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ہمارا مذہب اسلام بھی محفوظ رہے گا، اور پھر ہماری نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام چلتا رہے گا۔ اسی لیے ووٹ ڈالیے، اس کے اندر سستی اور کوتاہی مت کیجیے، ہر ایک کے اندر اس بات کا احساس اجاگر کیجیے، ان کو احساس دلائیے کہ یہ الیکشن کتنا زیادہ مسلمانوں کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو بات کہی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر رہنے والی ساری اقلیتوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے ایمان کی، ان کے اموال کی، ان کی جائیدادوں کی، ہر چیز کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔